صبح ہوتے ساتھ ہی میرے موبائل کی آواز پہ میری آنکھ کھلی۔ یہاں پہ ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھا، موبائل مجھے میرے سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے جلدی سے اٹھا تو اسی نام سے تھا جس نام سے میں کھل اٹھتا تھا۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولیں اور جلدی سے پیغام کو پڑھنا شروع کیا۔ نوٹیفیکیشن کو کھول کے دیکھتے ہوئے پیغام مکمل طور پہ کھل چکا تھا۔ پیارے جہاں سے، تمہاری بات پہ میں نے بہت غور کیا، لیکن تمہاری شخصیت اور تمہارے لگاؤ اور مجھ سے ہونے والی محبت نے مجھے یہ کہہ دیا کہ مجھے تم سے ملنا چاہیے۔ آخر تو مجھے کام بھی تو دے رہے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، آج رات تیار رہنا۔ آج رات ہوٹل میں نے کمرہ بک کر دیا ہے، اسی ہوٹل میں ہم رہیں گے۔ آج رات میں تمہاری آگے ڈاٹ لگے ہوئے تھے اور پیغام ختم ہو چکا تھا۔ پیغام کے آخر پہ میرا چہرہ مکمل طور پہ کھل چکا تھا اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا جلدی بھی کیسے مان سکتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کافی سارے شکار کر چکا تھا، اس لیے میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ مگر ہاں، ہر لڑکی کے لیے مجھے الگ سے محنت کرنی پڑتی تھی۔ ہر لڑکی کو یہ باور کرانا پڑتا تھا کہ وہ بہت اہم ہے۔ کافی سارے دن، کبھی کبھی تو ہفتے اور کبھی کبھی تو مہینے اور سال بھر لگ جایا کرتے تھے ایک لڑکی کو پٹانے کے لیے۔ اب وہ لڑکی خود بخود میرے جال میں پھنس رہی تھی۔ ایک بار کہنے پہ ہی وہ میرے ساتھ سونے پہ آمادہ ہو چکی تھی۔ میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں جو نیند کی وجہ سے مزید سونے کی طرف گامزن ہو رہا تھا، ایک بار پھر سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ اب نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور تیاری کرنے لگا۔ گھر ہمیشہ کی طرح خالی تھا۔ نہ کوئی تھا مجھے کھانا بنا کے دینے والا، نہ ہی کوئی مجھ سے یہ پوچھنے والا کہ تم دوپہر تک کیوں سوتے رہتے ہو، اور نہ ہی کوئی یہ پوچھنے والا تھا کہ تم اکثر راتوں کو گھر کیوں نہیں آتے، تم کسی غلط کام میں تو نہیں پڑ گئے۔ اور مجھے اب اس سب کی عادت ہو چکی تھی۔ میں آزاد تھا اور مکمل آزادی مجھے اب غلط راستے پہ لے چلی تھی۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ بس مجھے میرا شکار چاہیے تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آئے روز میرے بستر پہ کوئی نئی لڑکی ہو، اور پھر میں نے جو اپنا کام سلیکٹ کیا وہ بھی ایسا ہی تھا جس میں لڑکیوں کو کچھ بھی کہہ کے اپنے بستر تک لا سکتا تھا، اور پھر لڑکیاں خوشی خوشی تیار بھی ہو جاتی تھیں۔ مگر ہاں، لڑکیوں کو منانے کے لیے کافی عرصہ لگ جایا کرتا، اور آج کی یہ لڑکی تو میرے لیے بہت خاص تھی، جسے ایک ہی بار فوراً جھٹ سے ہاں کہہ دی۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ کافی مجبور ہوگی، کیونکہ گھر سے مجبور لڑکیاں اکثر اپنا کام چلانے کے لیے ایسے کام کر لیا کرتی ہیں، تو مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ خیر، میں نے تیاری کی اور اپنی گاڑی کی چابی لیتا ہوا گھر سے باہر نکل پڑا۔ مجھے ہر طرف سے سر سنائی دے رہے تھے، سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، دل کر رہا تھا جھوم جھوم جاؤں۔ میں اپنے آفس پہنچا۔ ایک بار پھر سے میرے آفس کے باہر لڑکیوں کا ڈھیر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ یہ وہی لڑکیاں تھیں جو آڈیشن کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ میں خاموشی سے جا کے اندر بیٹھ گیا اور ایک ایک کر کے اندر بلانے لگا۔ کچھ معمولی لڑکیاں تھیں، کچھ بہت خوبصورت تھیں، اور کچھ سب سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ ان نیلی پیلی پریوں کو دیکھ کے میرا دل لگ جاتا تھا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ ہر روز کی بات تھی، اور میرے نفس کو اس سے تسکین ملتی رہتی تھی۔ خیر، میں خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ آج میں نے کسی لڑکی کو بالکل نہیں چھیڑا، کیونکہ میرا آج کا شکار تو موجود تھا، اور یہ آڈیشن کے لیے آنے والی لڑکیوں میں سے کوئی 10 لڑکیاں ہی منتخب ہونی تھیں، اور ان 10 کو میں نے اپنے جال میں ہی پھنسانا تھا، اور مجھے کوئی جلدی نہیں تھی۔ بس مجھے آج کی رات ہونے کا بہت انتظار تھا۔ میں نے جلدی سے آڈیشن ختم کیے۔ آڈیشن ختم ہوتے ہی تقریباً عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کے وقت میں نے چھٹی کی اور آرام سے گھر پہنچا، شاور لیا اور اپنا لیپ ٹاپ بیٹھ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آنے والی سبھی لڑکیوں کے جو انٹرویو لیے تھے وہ سب کچھ میرے کیمرے میں قید ہو چکا تھا۔ میں ایک بار پھر سے ایک ایک کر کے لڑکی کا انٹرویو کرنے لگا کہ تبھی ایک بار پھر سے میرے موبائل پہ ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ وہ نوٹیفیکیشن پھر سے اسی نام کے ساتھ تھا۔ میری مسکراہٹ ایک بار پھر سے گہری ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کھولا تو آگے پیغام جگمگا رہا تھا: آپ کو یاد ہے نا میرے پاس آنا ہے آج آپ نے، تو ایسا کرے کہ عشاء کی اذان کے بعد فوراً آ جائیے گا۔ میں انتظار کر رہی ہوں گی، ویسے بھی صبح سے یہاں میں موجود ہوں۔ اس پیغام نے ایک بار پھر سے میرے دل کو تر و تازہ کر دیا۔ ویسے بھی اب رات ہونے میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کے اپنے لیے کچھ کھانا بنایا اور کھانا کھانے لگ گیا۔ کچھ کام ختم کرنا تھا اور وہ کام کرنے لگا۔ آفس کا کام ویسے بھی بہت سارا پڑا تھا، اور کافی دن سے میں نے اتنے زیادہ کام کو نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا شاید کام میں لگ جاؤں گا تو وقت زیادہ جلدی گزر جائے گا۔ اسی وجہ سے میں 1 سے 2، 2 سے 3 اور 3 سے 4 فائل بنا بنا کے کمپیوٹر میں کھڑی کرنے لگا، اور پھر ویسا ہی ہوا۔
वक्त का पता ही न चला और ईशा की अज़ानें होने लगीं। मैं जल्दी से एक बार फिर से वॉशरूम गया। फ्रेश होके मैं होटल की जानिब चल पड़ा। एड्रेस वैसे भी मुझे आया हुआ था। मैं मतलूबा होटल के उसी कमरे तक जा पहुंचा जहां मुझे पहुंचने के लिए कहा गया था। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने हैंडल को पकड़ के घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया और सामने कमरे को देख के तो मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। सारा कमरा कैंडल लाइट की रोशनियों से भरा पड़ा था। कैंडल लाइट सब इतनी खूबसूरत थीं कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। कमरे में भीनी भीनी खुशबू छाई हुई थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी अपनी ही शादी की पहली रात हो। मैंने ये सोचते हुए थोड़ा कदम आगे बढ़ा दिए। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी होती चली जा रही थी। काफ़ी दिनों बाद ऐसा लम्हा मेरी ज़िंदगी में आ रहा था। इतना अरसा गुजर चुका था कि मैंने किसी का शिकार नहीं किया था और आज शिकार खुद चल के मेरे पास आ रहा था। तो ये मेरी खुशनसीबी थी और मैं कैसे उसके पास न पहुंचता। वो सोफे पर बरा जमान थी, सुर्ख रंग के मेरे पसंदीदा कलर में वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। मैंने भी क्या किस्मत पाई थी। एक से बढ़ के एक हसीन लड़की खुद मेरे बिस्तर तक खिंची चली आती और अगर कोई मुझ तक पहुंचने की कोशिश करता तो फिर ब्लैकमेलिंग के थ्रू उन लड़कियों को ऐसा बांधता कि वो लड़कियां मेरे सामने एक लफ्ज तक न बोल सकती थीं। मैं मुस्कुराते हुए उस लड़की को देखने लगा। वो आज मेरा शिकार बनने जा रही थी। वो खुद ये सब जानती भी थी। मैं हैरान भी था लेकिन मुझे और क्या चाहिए था। मेरे लिए तो ईद लगने वाली थी। खैर मैं जाके उसके पास बैठ गया। उसके इतना करीब बैठ गया कि मुझे उसकी सांसों की तपिश अपनी गर्दन पे महसूस होने लगी। मैंने आहिस्तगी से अपना बाजू हिमायल करके उसके कंधे पे रखा और फिर उसके चेहरे पर आहिस्तगी से हाथ फेरते हुए कहने लगा, बहुत इंतज़ार करवाया है तुमने। तुम नहीं जानती आज सारा दिन मैंने किस तरह गुजारा है। उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जिस कदर आपको इंतज़ार रहा था मुझे भी इसी तरह आपका इंतज़ार था, बल्कि शायद आपसे कहीं ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार था। ये कहते हुए उसने अपना सर मेरे सीने से टिका लिया। मेरे दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ हो गई। यानी वो खुद यही चाहती थी। मुझे और क्या चाहिए था। भला मेरी तो हिम्मत मज़ीद बढ़ने लगी और मैं अपनी हद से तजावज़ करने लगा। और तभी इससे पहले कि मैं कुछ बड़ा कदम उठाता मुझे दरवाजे के चुरमुराने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सर उठा के देखा। कमरा सारा बाकी लाइटों से पाक था। उसमें सिर्फ और सिर्फ कैंडल लाइट जल रही थी। ख्वाबनाक माहौल था और ना जाने क्यों दरवाजे की आहट पे मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ और तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और सामने से कुछ लोग बाहर आने लगे। ये 3 हट्टे-कट्टे बड़े पहलवान लगते थे। वो मेरे करीब आने लगे और तभी मैंने बेयकीनी से अपने साथ बैठी हुई लड़की को देखा। उसे जिस चीज़ का पर्दा मेरे सामने से हटाया, वो सुन के मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब भी हो सकता है। मैं एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता था। मेरे घर में माँ थी और बेतहाशा सकून था, लेकिन मेरी बेरोज़गारी ने आहिस्ता-आहिस्ता उस सकून को खाना शुरू कर दिया था। मैं क्या करता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोज़ाना अपने बीएससी की डिग्रियाँ और अपने ढेर सारे डिप्लोमास की डिग्रियाँ उठाए, कभी किसी इमारत के सामने तो कभी किसी इमारत के सामने पाया जाता था। कोई मुझे कहीं पे भी रखने के लिए तैयार नहीं था। हर रोज़ मैं बेमुराद ही वापस लौटता, लेकिन सामने अपनी माँ को पाके बेहद खुश होता। वो अपनी गोद मेरे सामने कर देती। मैं उनकी गोद में सर रख के दुनिया जहान की शिकायतें अपनी माँ से कर डालता और फिर सुकून की नींद सो जाता। अम्मी सिलाई कढ़ाई का काम करती थीं और उसी से घर का गुजर बसर चल रहा था, लेकिन उनकी आंखें अब जवाब दे गई थीं। उनके घुटने अब मजीद हिम्मत नहीं रखते थे कि वो ये काम कर सकती। बस वो ये कहती थी कि एक बार मेरी बहू ब्याह के यहाँ ले आओ, लेकिन मैं क्या करता। कोई मुझे बेरोज़गारी की वजह से अपनी बेटी तक का रिश्ता नहीं दे सकता था। फिर भला मैं कैसे किसी से इस चीज़ की ख्वाहिश रखता, कैसे तवक्को रखता। खैर मैं इसी कोशिश में था कि जल्द से जल्द मुझे नौकरी मिल जाए। मेरे घर के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा घर था। वहाँ पर मेरा हम उम्र एक लड़का रहता था। उसका नाम जाज़िब था। जाज़िब एक अच्छा लड़का था और हम उम्र होने की वजह से उससे काफ़ी गपशप थी। उस रोज़ मैं एक कंपनी से इंटरव्यू दे के वापस आ रहा था कि तभी मेरा एक्सीडेंट जाज़िब की गाड़ी से हो गया। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। यूँ मुझे परेशान देख के उसने मुझे जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठाया। मेरे पाँव पे चोट लगी थी। मुझे डॉक्टर से पट्टी करवाने के बाद अपने साथ घर की तरफ ले चल पड़ा। रास्ते में उसने मुझसे पूछा, आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो और ये तुम्हारे हाथ में किस चीज़ की फ़ाइल है? मैंने खामोशी से उसकी जानिब देखा और फिर कहा, बेरोज़गारी बहुत इंसान को थका देती है और गुर्बत इंसान को रुलाती है। गुर्बत तो सभी मसाइल की जड़ है। अगर ये गुर्बत न होती तो सारे मसले ही हल हो जाते। तुम तो जानते हो, बाबा के चले जाने के बाद
ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میری ماں بڑی مشکل سے ہمارے گھر کا گزارا کرتی ہے اور مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ میرے ہوتے ہوئے میری ماں کماتی پھرے۔ تم تو جانتے ہو امی اب بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے گھٹنے اب انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور نہ ہی ان کی آنکھیں اب ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ وہ بڑی مشکل سے گھر کا گزارا چلاتی ہیں۔ میں کب تک آخر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا؟ 3 مہینے ہو گئے ہیں، روز سڑکوں پہ پھر رہا ہوں، پسینے میں شرابور ہو رہا ہوں۔ کیا کروں؟ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ جس جگہ جاتا ہوں ہر جگہ سے ریجیکٹ ہو جاتا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر کیوں لوگ مجھے نہیں رکھتے۔ میری ڈگری دیکھو، میرے سارے انٹرویو دیکھو، میں ہر انٹرویو میں پاس ہوا ہوں، لیکن مجال ہے جو کسی نے مجھے رکھا ہو؟ یہ کہتے کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے کچھ دیر خاموشی سے میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، اگر تم چاہو تو ایک جگہ تمہارے لیے کام ہے، مگر کام ایمانداری سے کرنا ہوگا۔ میں نے حامی بھر لی۔ پھر وہ یہ کہنے لگا کہ اگر تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے اسے کہا میری نسبت میرے ماموں کی بیٹی سے طے ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی بابا اس دنیا سے گئے اور ہمارے حالات نے ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیا تو میرے ماموں نے کہا کہ جب تک میں نوکری نہیں تلاش کرتا تب تک وہ مجھے اپنی بیٹی نہیں دیں گے۔ اب یہ کرتے کرتے تقریباً 1 سال گزر گیا۔ 1 سال بعد جب میرے گھر پہ ایک شادی کا کارڈ آیا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ میری منگیتر کی شادی کا کارڈ تھا۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا اپنے ماموں کے گھر پہنچا۔ ان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے، تم جیسے نکٹھو اور نالائق انسان کو بندہ بیٹی دے گا؟ میں کبھی بھی تمہیں اپنی بیٹی نہیں دوں گا، اور اس جہان میں جہاں بھی چلے جاؤ تمہیں کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ جب تک تم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوگے تو کیا سب کچھ پیسہ ہوتا ہے؟ میں نے اس وقت یہ سوچا تھا۔ اب خاموشی سے ماموں کی دہلیز سے واپس آ گیا۔ اب کیا کرتا؟ اسی دن ان کی بیٹی کی شادی بھی تھی۔ دل تو چاہتا تھا کہ ان کی بیٹی کو بھگا کے لے جاؤں، ان کی عزت کو خاک میں ملا دوں، لیکن مجھے میری ماں کا خیال آ گیا، اور میری ماں اگر مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھتی تو اسے کچھ ہو جاتا۔ میں خاموشی سے واپس آ گیا۔ پھر اس کے بعد میری ماں نے کافی جگہوں پہ میرے رشتے کی بات چلائی، لیکن ہر جگہ سے میں ریجیکٹ ہوتا جا رہا تھا۔ شکل و صورت تو اچھی تھی لیکن میرے پاس نوکری نہیں تھی، میرے پاس پیسہ نہیں تھا، ہم جہاں بھی جاتے ٹھکرا دیے جاتے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ میری آنکھوں میں شادی کا خواب نہیں ہے، میری آنکھوں میں میری ماں کو سکھ دینے کا خواب ہے۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے لگتا ہے شاید یہ خواب بھی صرف خواب ہی رہے گا۔ میں نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اسے بتایا۔ جاذب نے کچھ دیر خاموش ہوتے ہوئے کہا، وہ جو کام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اسے ایمانداری سے کرنا، اب پھر تم دیکھنا رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی تمہارے آگے۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کہنے لگا، لڑکیاں خود چل کے تمہارے پاس آئیں گی، تمہیں اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے مسکراتے ہوئے کہا، ارے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دوست کا ایک ٹی وی چینل ہے اور وہاں پہ تمہیں ایز اے ایڈیٹر کام کرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے پہلے پہلے مشکل ہوگا، لیکن تم آہستہ سے سب کچھ سیکھ جاؤ گے۔ اس کی بات سنی تو میں حیران رہ گیا۔ اس بارے میں تو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی میری فیلڈ ایسی تھی۔ میں تو بس کوئی آفس ورک ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں کمپیوٹر کا کام تو آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں حاضر دماغی بھی دکھانی ہوگی، اور تمہیں ایمانداری سے کام کرنا ہوگا۔ ایمانداری سے کام کرتے رہو گے تو کامیاب بھی ہوگے۔ یہ بات سن کے تو میری باچھیں کھل گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جاذب تم بس مجھے کام دلا دو، تم یقین کرو میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، تم جو کہو گے میں وہی کروں گا، میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ اسے مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور پھر مجھے اسی ٹی وی چینل لے گیا۔ سارا کام سمجھانے کے بعد واپس مجھے گھر لے آیا، کیونکہ میرے پاؤں کی چوٹ ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ کچھ دن کے ریسٹ کے بعد اس نے مجھے کہا، میں جا سکتا ہوں، اس لیے کچھ دن تو مجھے احتیاط کرنی ہوگی۔ پاؤں ٹوٹتے ٹوٹتے بچا تھا، لیکن میں خوش تھا کہ خدا نے میری بے روزگاری ختم کر دی۔ تقریباً 1 مہینے بعد جب میں مکمل طور پہ صحت یاب ہو گیا اور چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو میں جلدی سے اپنے ڈاکیومنٹس لے کے اس آفس پہنچا۔ وہاں میرا استقبال کیا گیا اور مجھے بہت اچھے طریقے سے کام سمجھایا گیا۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ قسمت یوں بھی ہم پہ مہربان ہوا کرتی ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ گھر واپس آ کے میں نے مٹھائی کا ڈبہ اپنی ماں کے سامنے رکھتے ہوئے اسے خوشخبری دی، تو میری ماں بے حد خوش ہو گئی۔ میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی، دیکھو میرے لال، میں کہتی تھی نا کہ سب کچھ اپنے وقت پہ ہوتا ہے، تمہیں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہوگا اور اپنی محنت جاری رکھنی ہوگی۔ اب دیکھو کتنی اچھی جگہ تمہاری نوکری لگ گئی ہے۔ میں بھی خوش تھا، اب میرے لیے کسی چیز کی کوئی مشکل نہیں تھی، اب میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپنی ماں کی آنکھوں کا علاج کروانا شروع کیا۔ میری ماں کو جو جوڑوں کی بیماری ہو رہی تھی اس کا علاج کروانے لگا، آہستہ آہستہ گھر کی مرمت کرنے لگا،
اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ جازب کسی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا، لیکن میں اس کا بے حد شکر گزار تھا کہ اس نے مجھے بغیر کسی لالچ کے ایک اچھی نوکری دلوا دی تھی۔ بھلا آج کے دور میں کون کسی کے لیے اتنا کرتا ہے؟ آج کل تو سگے بھائی ایک دوسرے کے نہیں ہوتے، پھر یہ تو مکمل ہی پر آیا تھا، لیکن اس نے اپنوں سے بھی زیادہ ساتھ نبھایا تھا۔ میرے ماموں کا خون سفید ہو گیا تھا، مگر اس شخص نے میرا ساتھ دے کے واضح کر دیا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ خیر، اس چینل کے ماحول میں آہستہ آہستہ میں ڈھلنے لگا۔ پہلے پہل تو میری تربیت آڑے آ جاتی، جو بھی کام کرنے لگتا مجھے بس اپنی ماں دکھائی دیتی، اور اپنی ماں کو میں کسی قسم کا دکھ نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ اس وجہ سے میں کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، لیکن اس چینل کے مالک جب بھی کسی ماڈل کو رکھتے تھے وہ یقیناً اس سے کوئی نہ کوئی غلط کام ہی کرواتے تھے۔ لڑکیاں مجھ سے تو خوش ہو کے اوپر جاتی تھیں، لیکن پھر وہاں سے جب وہ واپس آتی تو وہ نہیں ہوتی تھیں۔ ان کی عزت، ان کا وقار سب ختم ہو چکا ہوتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مالک کون ہے اور کون نہیں۔ میں خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا کہ ایک دن اچانک میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اپنی امی کو اس حال میں دیکھ کے میری روح کانپ گئی۔ مجھے اپنے پڑوسیوں سے کال آئی کہ آپ کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور آپ جلد سے جلد ہاسپٹل پہنچیں۔ ہم انہیں ہاسپٹل لے کے آ چکے ہیں۔ میں سب کچھ وہیں چھوڑتا ہوا ہاسپٹل پہنچا۔ میرے پہنچنے تک بہت دیر ہو چکی تھی اور میری ماں اس دنیا سے چل بسی تھی۔ معلوم ہوا انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ میں حیران تھا، میری ماں کو دل کا دورہ آخر کیوں پڑے گا؟ انہیں تو کوئی ٹینشن بھی نہیں تھی۔ اب تو میں انہیں مکمل طور پہ سکھ دے رہا تھا۔ نہ انہیں کوئی کام کرنا پڑ رہا تھا، نہ ان کے لیے کمائی کی کوئی ٹینشن تھی۔ سب کچھ تو ان کے ہاتھ میں لا کے رکھ دیتا تھا۔ ان کے سامنے نوکر چاکر کھڑے تھے۔ اب انہیں کس چیز کی ٹینشن تھی؟ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کسی بہت بڑے صدمے کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ اس تکلیف کو جھیل نہیں سکیں اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ میں اب تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا کہ آخر ایسا ہوا کیا تھا۔ ماں کی آخری رسومات کرنے کے بعد میں چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھا تھا۔ یہ خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ہر طرف سے ماں کی یادیں ہی یادیں دکھائی دیتی تھیں۔ میرا دل چاہتا تھا ایک بار پھر سے ماں آ جائے اور میں اس کی گود میں سر رکھ کے رو پڑوں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ امی تو کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی تھیں، بس ان کی یادیں ہی واحد سہارا تھیں۔ میری اس وجہ سے میں ان کے کمرے میں چلا گیا۔ ان کے کمرے میں ان کی جائے نماز پڑی تھی۔ ان کی جائے نماز کو اٹھا کے میں نے اپنی پلکوں سے لگا کے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ ان کی تسبیح کو اٹھا کے بھی میں نے اپنے سینے سے لگایا۔ کافی دیر ان کی یاد میں روتا رہا۔ پھر اس کے بعد میری نظر ان کے موبائل پہ پڑی۔ میں نے دیکھا آخری کال میرے چچا کے نمبر سے تھی، اور میں نہیں جانتا تھا کہ آخر میری ماں کی میرے چچا کے ساتھ کیا بات ہوئی، لیکن اب جو مجھے لگ رہا تھا، مجھے لگتا تھا کہ وہی سچ ہوگا۔ خیر، میں نے موبائل امی کا وہیں پہ رکھا اور پھر جلدی سے اپنی گاڑی کی چابی لے کے گھر سے نکل پڑا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد میں ایک عالی شان محل نما گھر کے باہر کھڑا تھا۔ یہ گھر میرے چچا کا تھا۔ میرے بابا کے چلے جانے کے بعد میں تو بہت چھوٹا تھا، اس وجہ سے میرے بابا کی تمام جائیداد بھی میرے چاچو کے نام ہو گئی تھی، اور جب میں 18 سال کا ہوا تبھی وہ مجھے جائیداد واپس دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ ہی ختم کر دیا، اور اب اتنے سال بعد نہ جانے ان کو ہماری یاد کیسے آئی۔ میں حیران تھا، مگر پھر بھی میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وجہ بنی تھی، کیا بات تھی جس کی وجہ سے میری ماں کی جان چلی گئی۔ میں نے کچھ دیر باہر کھڑے ہو کے سوچا، پھر اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں برآمدہ عبور کر کے ان کے ڈرائنگ روم کی طرف پہنچا تو میں نے دیکھا میرے چاچو بڑے آرام سے صوفے پہ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک میگزین تھا جو وہ پڑھ رہے تھے۔ ٹی وی بھی چل رہا تھا۔ چچی جان ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، وہ اپنے موبائل پہ کچھ کر رہی تھیں یا شاید کوئی گیم کھیل رہی تھیں۔ ان کی بیٹیاں بھی ان کے پاس ہی موجود تھیں، اور ان کے گھر میں اس وقت چائے کا دورہ چل رہا تھا۔ مجھے سب سے کوئی کنسرن نہیں تھا۔ مجھے اگر کچھ چاہیے تھا تو وہی بات جو میری ماں کی جان لے گئی۔ میں نے سلام کرتے ہوئے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچی تو سب نے مجھے حیران ہو کے دیکھا، اور پھر آہستہ سے سب کھڑے ہوتے چلے گئے۔ میں نے کچھ دیر تو خاموشی سے اپنے چچا اور چچی کو دیکھا، پھر کہا، چچا جان، میں نے آج تک آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگا، یہاں تک کہ میرا باپ جو اپنے حصے کی جائیداد میرے لیے چھوڑ گیا تھا اس میں سے بھی آپ نے مجھے ایک ڈھیلا تک نہیں دیا، اور میں نے کبھی اف تک نہیں کی، لیکن آج میں آپ سے کچھ بات کرنے آیا ہوں۔ بہت ضروری بات ہے، خاموشی سے میری بات سن لیں اور مجھے جواب دیں تاکہ میرا دماغ پرسکون ہو سکے۔ چچا نے مجھے دیکھتے ہوئے میری بات سنتے ہوئے خاموشی سے مجھے اشارہ کیا اور اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھا لیا۔ ان کی بیٹیاں اٹھ کے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ چچی شاید کچن میں چائے لینے گئی تھیں۔ میں چپ کر کے چچا کے پاس بیٹھا تو وہ کہنے لگے، بولو جہاں زیب، کیا چاہیے تمہیں؟ آخر ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی، اور تم وہی پوچھنے کے لیے یہاں پہ کھچے چلے آئے ہو؟ میں نے خاموشی سے ان کی بات سنی اور پھر کہنے لگا،
چچا جان، میں نے ابھی ابھی اپنی امی کا فون دیکھا، اس پہ آخری کال آپ کے نمبر سے آئی تھی۔ مجھے یہ بات پتہ لگانی ہے کہ آخر کون سی بات تھی جس پہ میری ماں کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے چل بسی۔ میں نے اپنی بے بسی ان کے سامنے رکھی اور وہی سوال ان سے پوچھ لیا جسے پوچھنے کے لیے میں اپنے گھر سے چلا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش ہو کے بیٹھے رہے، پھر کہنے لگے، دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ تمہاری ماں میری بیٹی کا رشتہ تمہارے لیے مانگ رہی تھی۔ بھلا میں اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں کروں گا تم جیسے لوگوں کے ساتھ، جن کے ساتھ ہمارا کوئی جوڑ نہیں بنتا؟ میں نے سنا ہے تم کوئی نوکری کر رہے ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، تم کوئی نوکری کر رہے ہوگے، لیکن پھر بھی میری بیٹی کے معیار کے مطابق نہیں، اور میں تو کیا، تمہیں کوئی بھی اپنی بیٹی اتنی جلدی نہیں دے گا۔ اس کے لیے تمہیں ناک رگڑنی ہوگی۔ ویسے بھی آج کل رشتے بہت مشکل ہو چکے ہیں۔ تمہاری ماں نے اپنی اوقات نہیں دیکھی اور مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہی تھی۔ میں نے بھی کہہ دیا، پہلے اپنی اوقات دیکھو اور دوبارہ مجھ سے اس طرح کی بات کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں تم لوگوں کا کچھ نہیں لگتا۔ چچا جان نے صاف سے بات کہہ دی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں بھلا میرے بارے میں ایسی بات کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس کے لیے تو میں دنیا کا واحد انسان تھا، اس کے لیے میں اس کے جینے کا سہارا تھا، اور کوئی اسے یہ کہتا کہ وہ ناک بھی رگڑے تب بھی کوئی اسے اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور اپنے چچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگا، آپ نے مجھے یہ کہا ہے نا، تو پھر دیکھیے گا، میرے گھر کے باہر، میرے دفتر کے باہر لڑکیوں کی لائنیں لگی نظر آئیں گی، اور میں جس کو چاہوں گا اپنے بستر پہ لے آؤں گا۔ اور یاد رکھیے، آپ کی بیٹیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ساری کائنات آپ کی بیٹیوں پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے؟ اور کوئی لڑکی نہیں ہے اس دنیا میں؟ آپ کو جو کہنا تھا مجھے کہہ دیتے، لیکن میری ماں کو کال کر کے یہ باتیں کہنا بہت غلط تھا۔ ان باتوں نے میری ماں کی جان لے لی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں وہاں سے باہر نکل پڑا۔ میری آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھیں، آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہمارے اپنے کتنے سنگ دل ہو چکے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کر پاؤں گا، میرے لیے کوئی لڑکی باقی نہیں رہ گئی، یا پھر میری عمر بڑی ہو گئی ہے اور مجھے کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ میں ان کو دکھانے کے لیے اب وہ سب کرنا چاہتا تھا جن کو دیکھ کے وہ جلیں گے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے چینل کے مالک کے کام کی طرح کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر مجھے لگا شاید میں پچھلی زندگی بڑی ہی بے سکون جیتا رہا ہوں، وہ تو میں نے ضائع ہی کر دی۔ یہ زندگی بڑی رنگین تھی۔ اس زندگی میں نے آڈیشن کرنے والی سبھی لڑکیوں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس رکھنے لگا اور ان کو پٹانے لگا، جس طرح چینل کا مالک ایک ایک لڑکی کو دیکھ کے پھر اس سے ناجائز خواہشات کرتا تھا، اس طرح میں بھی کرنے لگا۔ کبھی کسی سے کہتا کہ وہ مجھے ڈیٹ پہ ملے، کبھی کسی کو کہتا کہ وہ میرے ساتھ رات گزارے، اور یوں مجبور لڑکیاں آہستہ آہستہ میرے جال میں پھنسنا شروع ہو گئیں، اور پھر میں آہستہ آہستہ دلدل میں ایسا دھستا چلا گیا کہ مجھے خود بھی سمجھ نہ آئے۔ یہ رنگین دنیا مجھے آہستہ آہستہ گناہوں میں مبتلا کرنے لگی، اور میں ان گناہوں میں مزید آگے چلتا چلا گیا، کیونکہ پیچھے جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا اس سب نے مجھے برا بننے پہ مجبور کر دیا تھا، اور اب مجھے اچھا بننا بھی نہیں تھا۔ اب میرے سامنے میری ماں کا چہرہ نہیں آتا تھا، کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں تھی، اور لوگوں کے غلط رویوں نے میری ماں کی جان لے لی تھی۔ پھر بھلا میں کیوں کسی کے ساتھ اچھا رویہ روا رکھتا؟ میں نے بھی برا بننے کی ٹھان لی، اور اب برا بن کے دکھا رہا تھا۔ کئی لڑکیاں آئیں میرے سامنے، اپنی عزت کی بھیک مانگتی رہیں، لیکن میں نے انہیں بس ایک ہی شرط رکھی، کام لینے کی، اور وہ تھی میرے ساتھ رات گزارنا۔ اور پھر لڑکیاں عزت کی بھیک مانگتے مانگتے آخرکار گھر سے مجبور ہو کے وہ کام کر ہی لیتی جو میں کہتا۔ اور آج 3-4 سال بعد ایک لڑکی میرے پاس آئی تھی۔ 3 سال میں ایسی دلدل میں دھسا رہا۔ یہ لڑکی نہایت حسین تھی، یہاں تک کہ میرے کام کے 5 سال میں بھی میں نے کبھی اس قدر حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن وہ لڑکی بہت مجبور تھی، بہت لاچار تھی، گھر کے حالات بہت خراب تھے، اسے ماڈلنگ اور ایکٹنگ کا شوق تھا، اور اس کی یہی کمزوری میرے عیش کا سبب بن رہی تھی۔ اس کی اسی کمزوری کو میں نے اس کی دکھتی رگ جان کے کہا کہ وہ میرے ساتھ رات گزارے۔ وہ خاموش ہو گئی اور واپس چلی گئی۔ اس کے جانے سے پہلے میں نے اسے اپنا کارڈ دے دیا تاکہ وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر سکے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کے چلی گئی۔ اسے میرا کارڈ اپنے بیگ میں رکھا تھا، اور یہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ اپنے بیگ میں میرا کارڈ رکھ رہی ہے تو یقیناً وہ مجھ سے رابطہ کرے گی، اور اس امید نے مجھے حشاش بشاش کر دیا تھا۔ اس دن میں نے آڈیشن پہ آنے والی باقی ساری لڑکیوں کے نمبر سیو کر لیے تھے اور اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ یہ دوسری روز صبح کا وقت ہی تھا جب اس کا میسج آیا، اور میں کھل اٹھا۔ رات ہوتے ہی میں اس کے پاس جا پہنچا، لیکن جو حقیقت میرے سامنے آئی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال لی۔ میں جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، اس کے واش روم سے 3 موٹے موٹے پہلوان نما آدمی نکل کے باہر آئے۔ انہوں نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے اور ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ وہ میری طرف بڑھنے لگے اور بڑے ہی غصے والی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھنے لگے۔
میں جلدی سے اس لڑکی سے پیچھے ہٹا۔ اس کا نام لاریب تھا۔ لاریب، یہ کیا ہے؟ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ کہنے لگی، کیوں؟ اب تمہاری جان پہ کیوں بنی؟ تمہیں تو یہ سب کچھ غلط لگ رہا ہے۔ میں نے بے یقینی سے اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ محبت نہیں تھی، وہ شرارت نہیں تھی جو پہلے دکھائی دے رہی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں صفا کی اتر آئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سارے غلط کام ایک ایک کر کے میرے سامنے کھڑے ہو رہے ہوں۔ دیکھو، مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرنے والی ہو۔ تبھی اس نے آگے بڑھ کے میرے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیے اور انہیں ہتھ کڑیوں میں باندھ لیا۔ اب میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسے زور سے میرا منہ اپنے ہاتھ میں دبا کے اپنی طرف کھینچا۔ تم جانتے ہو، تم لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے دن رات ایک کیے ہیں۔ میں اپنی خوشیوں، اپنے خواب چھوڑ کے صرف اور صرف تم لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے اس مقام تک پہنچی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ خود تک رسائی دے دوں گی، اپنے جسم تک رسائی دے دوں گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے ہر لڑکی مجبور ہوتی ہے اور مجبوری میں اپنی عزت کی بھیک مانگتی ہے، اور تم جیسے درندے انہیں عزت کی بھیک نہ دیتے ہوئے ان کی عزت لوٹ لیتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں بھی ویسی لڑکی ہوں؟ مجھے بس تم لوگوں کا سرغنہ چاہیے۔ مجھے کوئی ایسا سراغ چاہیے تھا اس شخص تک پہنچنے کا، اور وہ سراغ تم نکلے۔ تم بھی وہی چیز ہو جو وہ تھا۔ میں حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ اتنی معصوم نظر آنے والی لڑکی اس قدر بہادر ہو سکتی ہے۔ مجھے چھوڑو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں تمہیں کام نہیں دلواؤں گا۔ در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو جاؤ گی اور ایک بار پھر سے میرے پاس آنے پہ مجبور ہوگی۔ آخر ناک رگڑو کی میری جوتی پہ، میں نے خود سے کہا۔ حالانکہ دل ہی دل میں مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن ابھی بھی میں حیران ہو رہا تھا کہ میں یہ جانتا نہیں تھا کہ آخر اس نے کس بات کو وجہ بنا کے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا تھا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ہماری کمپنی کے مالک کو بھی۔ کہنے لگی، جو تم لوگوں نے میری بہن کے ساتھ کیا اس کی سزا دینے کے لیے آئی ہوں تم لوگوں کو، اور دیکھنا ایک ایک کو چن کے ماروں گی، اور تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو تم لوگوں نے میری بہن کا کیا۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں نے میرے چہرے پہ کالا کپڑا باندھا اور پھر مجھے گاڑی میں ڈال کے کہیں لے گئے۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کون سی جگہ تھی۔ بہت دیر یہ سفر جاری رہا۔ گاڑی ہلتی جلتی رہی اور مجھے پتہ چلتا رہا کہ میں سفر میں ہوں۔ پھر گاڑی رک گئی اور مجھے ان لوگوں سے گاڑی سے نیچے اتارا اور نہ جانے مجھے کہاں لے گئے۔ پھر میری آنکھوں سے وہ پٹی اتاری گئی، لیکن یہ کمرہ اندھیرا تھا اور مجھے یہاں پہ ایک کرسی کے ساتھ باندھ کے رکھ دیا گیا۔ ابھی وہ خود لوگ چلے گئے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن اب جن جن چیزوں کا پردہ میری آنکھوں سے اٹھ رہا تھا، مجھے خود پہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتا یہاں پہ مجھے کتنے دن رکنا پڑے گا، کتنے دن میں بھوکا پیاسا رہا۔ مجھے کسی نے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیا۔ بس میں آذانوں کی آواز سنتا رہا اور مجھے محسوس ہوتا رہا کہ یہ دن ختم ہو گیا ہے اور یہ دن طلوع ہو چکا ہے۔ اور پھر جب کمرے کا دروازہ کھلا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ یہاں فرش پر میرے سامنے ایک شخص موجود تھا۔ یہ شخص اس چینل کا مالک تھا۔ اسے میرے آمنے سامنے لا کے بٹھا دیا گیا۔ اس چینل کے ہم دو بڑے لوگ، ایک مالک اور دوسرا میں، ایڈیٹر، جو لڑکیوں کے محافظ جانے جاتے تھے اور اپنے چینل پہ جو پروگرام دکھاتے تھے اس میں بھی عورتوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ لیکن وہاں پہ ہم جو لڑکیاں رکھتے تھے، ان لڑکیوں کو ہم نہ جانے کیسے کیسے ہراس کر کے اپنے پاس لے کے آتے تھے۔ اس لڑکی نے ہم دونوں کے سامنے بیٹھ کے کہا، آج سے تقریباً 3 سال پہلے میری بہن اپنے گھر سے خواب لے کے باہر نکلی تھی، اور وہ خواب تھا کہ وہ فلموں کی دنیا میں ایک بڑا نام پیدا کرے گی، وہ فلم سٹار بنے گی اور وہ کام کرے گی۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اسے جو چیزیں دیکھنے کو ملی، اس نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ اور یہی نہیں، ہمارے گھر کے حالات خراب تھے۔ اسے نوکری کی تلاش بھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی اسکل کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنائے، اور گھر سے مجبور ہو کے جب وہ تم لوگوں کے پاس پہنچی تو تم لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ پہلے یہ انسان، اسے میری طرف اشارہ کیا، اس نے اسے اوپر پہنچانے کے لیے کہا کہ وہ اسے ڈیٹ کرتی رہے۔ 9 مہینے تک وہ اسے ڈیٹ کرتی رہی، اور پھر اس شخص نے اسے اپنے بستر کی زینت بنایا، زینت بنا کے پھر اسے زندہ لاش بنا کے چھوڑ دیا۔ اسے ترقی دے دی، اوپر بھیج دیا، لیکن جب وہ اوپر پہنچی تو اوپر ایک اور درندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کمپنی کے مالک کی طرف اشارہ کیا، جو بڑی عمر کا تھا۔ اس شخص نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا۔ اسے کہا کہ تم کام کر سکتی ہو، تمہیں ایک ڈرامے کا کام دے رہا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ دن میرے پاس رکنا پڑے گا۔ اس نے انکار کیا تو اس شخص نے کہا کہ تمہیں میں کام نہیں دے سکتا۔ اسے گھر کی طرف دیکھا، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اسے مجبور ہو کے پھر تم لوگوں کی بات مان لی، کیونکہ اسے بلیک میلنگ کے تھرو مجبور کیا جا رہا تھا۔ جو وہ مسٹر جہازیب کے ساتھ رات گزار کے آئی، اس کی ساری ویڈیو بنا دی گئی اور اس کے نمبر پہ مسلسل بھیجی جا رہی تھی، اور اسے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر تم نے مسٹر شوبان کے ساتھ رات نہ گزاری تو پھر یہ ویڈیو لیک کر دی جائے گی۔ میں نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا۔
उस शख्स से मैं एक दो बार मिला था। कितना पोलाइट शख्स था, ये कितना नाइस था। लड़कियों से ऐसे बेटा बेटा करके बात कर रहा था। हकीकत में वो क्या था? उससे मेरे ऊपर भी नज़र रखी हुई थी। मैं जहाँ जाता था वहाँ पे कैमरे लगा रखे थे, या फिर मेरे कंप्यूटर पे कोई कैमरा अटैच हो गया था, या जो भी था उस शख्स ने मुझ पे ऐसी नज़र रखी हुई थी कि मेरे कमरे की वीडियो बना ली थी, और वो भी उस लड़की के साथ बरहना हालत में। मैं हैरान था। ये कहते कहते उस लड़की की आंखों में आंसू आने लगे। रोते हुए कहने लगी, तुम लोगों को पता है ये 4 साल मैंने किस तरीके से गुजारे हैं? मैं जो बनना चाहती थी मैं वो ना बन सकी। मैंने पढ़ाई शुरू कर ली और फिर पुलिस में अप्लाई करने लगी। आज मैं वहाँ पर सब इंस्पेक्टर हूँ, और मैं तुम लोगों की असलियत दिखाने के लिए आई हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि गुलजेब की तरह लारेब भी वैसी ही होगी, कमज़ोर? अपने घर वालों की वजह से कमज़ोर पड़ने वाली नहीं मैं। तुम लोगों को मज़ा चखाने वाली हूँ। मकफ़ात अमल तुम लोग नहीं जानते। तुम्हारी तो कोई बहन नहीं, लेकिन उसकी तो बेटियां हैं। अगर तुम्हारी कोई बहन नहीं तो मुस्तकबिल में तुम्हारी बेटी तो होगी। फिर देखना तुम्हारी बेटी के साथ आज के दरिंदे क्या करते हैं। लारेब की इस बात पे मैं तड़प उठा। अपनी बेटी के नाम पे, जिसका कोई अभी वजूद भी नहीं था। मैंने अभी कोई शादी नहीं की थी, लेकिन फिर भी मुस्तकबिल के बारे में ये सब कुछ सुनने के बाद मेरी आंखें खुल चुकी थीं। मुझे अपने पिछले कर्मों में पछतावा होने लगा। मुझे याद था वो लड़की गुलजेब बहुत खूबसूरत थी। वो यहाँ आई थी। उसे बहुत शौक था काम करने का, लेकिन वो मेरा सबसे पहला शिकार बनी थी। मुझसे हाथ जोड़ के अपनी इज्जत की भीख मांगती रही थी, लेकिन मैंने उसे माफ़ नहीं किया। उसे इज्जत की भीख नहीं दी, बल्कि उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के मैंने छोड़ा था। लेकिन अब मैं जानना चाहता था कि गुलजेब कहाँ है, वो कैसी है और किस हाल में है। तो पता चला कि उस दूसरे दरिंदे ने, शोबान ने, उसे इतना टॉर्चर किया कि वो एक एक्सीडेंट में अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। उसकी तमाम यादें चली गईं। वो ज़हनी तौर पे एक बच्ची बन गई, लेकिन वो किसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। और उस वक्त मेरे पैरों में ज़मीन खींच ली, क्योंकि वो जिस बच्चे की माँ बनने वाली थी वो किसी और का नहीं बल्कि मेरा बच्चा था। और फिर मुझे ये भी पता चला कि वो बेटी पैदा हुई थी। लारेब ने एक छोटी सी बच्ची को आवाज़ दी तो वह भागती हुई आई। वो 3 साल की मासूम सी बच्ची, जिसके चेहरे पे इतनी मासूमियत थी, वो मेरा खून थी। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। ना जाने मैंने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं रोते हुए कहने लगा, वो कहाँ है? गुलजेब, चाहे वो किसी हाल में हो, मैं उससे निकाह कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी गलती है, लेकिन हाँ, मैंने गुलजेब से ये कहा था कि मैं तुमसे निकाह करूँगा। गुलजेब ने भी इसी शर्त पे मेरे साथ रात गुजारी थी, क्योंकि रात गुजारने से पहले मैंने निकाह नामे पे दस्तखत खुद भी किए थे और उससे भी करवाए थे। ये मेरी हकीकी बेटी है। मैं एक बार फिर से गुलजेब को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। उस वक्त मैंने सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी, लेकिन अब मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि मैं बहुत गलत कर चुका हूँ। जबकि मेरे सामने बैठा हुआ शख्स शोबान खान, उसके बहुत ज़्यादा गुनाह थे और बहुत ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए थे। उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे सबूत भी मिले। इस वजह से उसे हवालात में बंद कर दिया गया। मुझे भी मेरे वक्त के मुताबिक सज़ा देने की कोशिश की जाने लगी, और मैंने इस बारे में उन्हें नहीं रोका। लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि मैं गुलजेब को फिर से ठीक कर दूंगा। इस वजह से लारेब ने मुझे कुछ अरसे के लिए बेल दे दी। मैंने गुलज़ेब को आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ लाना शुरू कर दिया। मैं अब भी अपने पिछले गुनाहों पर शर्मिंदा होता हूँ। न जाने मैंने कितनी लड़कियों की ज़िंदगियाँ तबाह की हैं, लेकिन आज जब मैं अपनी बेटी महानूर को देखता हूँ तो मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि यार अब मेरी बेटी को कभी भी उसकी माँ के जैसा नसीब न देना, और उसके बाप के जैसा हम सफ़र न देना, क्योंकि हम जैसे लोग बहुत बदनसीब होते हैं। गुलज़ेब आहिस्ता आहिस्ता अब अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट रही है। उसकी मुस्कान वापस आ रही है, और ये देख के बहुत खुश है। महानूर मुझे पा के बहुत खुश है, लेकिन फिर भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ना जाने मकफ़ात अमल कैसे होगा। अभी तो ज़िंदगी ने मेरा इम्तिहान नहीं लिया, लेकिन अगर कभी ज़िंदगी ने मुझसे इम्तिहान लिया और मकफ़ात अमल हुआ और मुझे मेरी बेटी के ज़रिए आजमाया गया, तो मैं क्या करूँगा? मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैं कई बार जाए नमाज पे गिर कर गिड़गिड़ा के खुदा के सामने पेश हुआ हूँ, और गिड़गिड़ा के मैंने माफ़ी मांगी है, खुदा से भी। फिर भी मुझे सकून नहीं मिलता। शायद मैं एक एक लड़की से माफ़ी मांगूंगा तभी मुझे सुकून होगा। मैंने चैनल का काम नए सिरे से शुरू किया। शुबान साहब ने वो काम मेरे सपुर्द कर दिया, और मैंने चैनल को इस्लामिक चैनल बना दिया। वहाँ एक अच्छा कंटेंट चलाना शुरू कर दिया, और दीनी अमूर ज़्यादा सरंजाम देने लगा। मेरी दुनिया अब भी उम्मीद पे कायम है। मुझे खुदा से उम्मीद है कि वो मुझे माफ़ कर देगा और मुझे मकफ़ात अमल से नहीं गुजारेगा। मैं अपनी बेटी को इस हाल में बिल्कुल नहीं देख सकता, जिस हाल में मैंने गुलज़ेब को डाला। गुलज़ेब के साथ साथ ना जाने कितनी लड़कियों को डाला। मैंने एक एक करके उन लड़कियों का पता लगवाया, फिर उनसे माफ़ी मांगने लगा। कुछ लड़कियां तो खुदकुशी करके इस दुनिया से जा चुकी थीं।
کچھ لڑکیاں تلخ تجربات کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئیں، کچھ لڑکیوں نے رو کے مجھے دیکھا اور شاید سچ میں میری محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، لیکن میں نے سب سے معافی مانگی اور ان کو مالی امداد دی اور پھر واپس اپنی زندگی میں کام کرنے لگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے معاف کر دے، خدا میرے جیسی زندگی کسی کو نہ دے، تاکہ ہماری بیٹیاں بڑی ہو کے اپنی زندگی ہماری وجہ سے خراب ہوتے ہوئے نہ دیکھیں۔ ہمیں مکافات عمل سے ہماری بیٹیوں کی صورت میں نہ دیا جائے۔ خدارا اپنے کاموں کو ٹھیک کریں، خدارا اپنے مکافات عمل کے بارے میں سوچیں۔ کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ کل کے اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا تو کیا آپ خود کو معاف کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں، میں تو خود کو معاف بالکل بھی نہیں کر سکوں گا۔ خدا ہمیں معاف کرے، ہم بہت گنہگار ہیں۔ خدا ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔